مجھے بتائیے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں، اور 99% آف دا پارلیمنٹیرینز آف دا پروونشل اسمبلی، پنجاب پروونشل اسمبلی، وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلیز ڈیزالو ہوں. Don't you think it's a win-win situation for those people who never wanted the assemblies to be dissolved? اچھا دیکھیے، ایک تو تھوڑی سی آواز نیچے کروا دی ہے. ویسے میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. پرویز الہی صاحب کی حد تک تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ان کی رائے انہوں نے پبلکلی بھی شیئر کی، اور ان کی رائے یہی تھی کہ نہیں اسمبلیوں کو تحلیل کرنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے لیا تھا. یہ 99% والا فگر تو میرے پاس نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ اسمبلیوں کی تحلیل کا مشاورت سے کیا تھا، اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے اور یہ ہمیں الیکشن کے قریب لے کے جائے گا، جو ہمارا اصل مقصد ہے اور ہماری اصل ڈیمانڈ ہے، نیشنل الیکشن. اب بات یہ ہے کہ یہ جو آج کا فیصلہ آیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ تو ہمارے موقف کی تائید ہے. انہوں نے بھی یہی کہا ہے، گورنر کا نوٹیفیکیشن اس لیے سسپینڈ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کوئی ہمارا ایجنڈا، ہماری ٹریجری، ہمارا پلان چینج تو نہیں ہوا. ایک دو ہفتے کی تاخیر اگر ادھر ادھر ہو بھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم نے جانا اسمبلیوں کی تحلیل کی طرف ہے، جو ہمارا فیصلہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ عدالت کا جو حکم ہے اس کی تکمیل ہم نے کرنی ہے، اس کی عزت بھی کرتے ہیں. لیکن اس سے ہمارا کوئی چینج نہیں ہو رہا پروگرام. اچھا، 2 ہفتے بعد ہو جائے گی اسمبلی تحلیل. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو فیصلہ آیا اس کو آپ منو من مانتے ہیں. نمبر 1 آبویسلی آپ کو ماننا پڑے گا، لیکن 2 ہفتے کے بعد آپ اسمبلیز پھر دوبارہ ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں. دس از واٹ یو آر سیئنگ؟ جی بالکل. عدالت کے احکام کی روشنی کے اندر اعتماد کا ووٹ وہ سارا کر کے، پروسیس پورا کر کے ہم بالکل اسمبلیوں کی تحلیل کی طرف جائیں گے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ ہی انشاءاللہ آئے گی. اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اس کے ساتھ ہی ملک جو ہے وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ قومی انتخابات کی جانب بڑھے گا. اوکے، ذرا میں اس کی قانونی امپلیکیشنز دیکھ لوں. جی شعیب صاحب، 2 ہفتوں کے بعد آج جو انڈر ٹیکنگ دی پرویز الہی صاحب نے، اور جناب کانفیڈنس کا ووٹ جو لینا ہے وہ بھی پرویز الہی صاحب کا آپ کے سامنے ہے. لیکن دین اگین جیسے کہ حسن خاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب 2 ہفتے کے بعد وہ اسمبلیز دوبارہ اس کو ڈیزالو کرنے کی طرف جائیں گے. دس از واٹ دا پی ٹی آئی تھنکس اینڈ دس از واٹ دا پی ٹی آئی ریپرزنٹیشن از سیئنگ. کین دے ڈو دیٹ؟ دیکھیں، یہ تو کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے نا. یہ ابھی عارضی طور پر جو ان کو اسمبلی ڈیزالو کرنے سے روکا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ تاکہ انٹرم انجنکشن کی وجہ سے کہیں یہ تاثر نہ جائے کہ انٹرم انجنکشن ہم نے دیا اور اگلے ہی لمحے انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کر دی، کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن ودرا کر لی گئی تھی. تو فار دیٹ پرپز انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آرڈر سسپینڈ کر رہے ہیں جو آن دی فیس آف اٹ انلیگل تھا. ہم تو پچھلے 2 دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ آرڈر کر ہی نہیں سکتے گورنر صاحب، اور ان کا آرڈر میں بہت سارے لیگل لیکوناز ہیں، جو میں نے خود کئی دفعہ کہا دوستوں کو بھی اور پروگرام میں بھی، کہ جو گورنر نے سیٹسفائی ہونا تھا وہ خود سیٹسفائی ہونے کی بجائے ایکسٹینیس کنسیڈریشن اور پی ڈی ایم کے کہنے پہ اس نے اپنا عدم اعتماد، جب ان کی موو نہیں کامیاب ہو سکتی تھی ان کو پتا تھا، تو وہ طریقہ کار جو عدم اعتماد کا ہو سکتا تھا انہوں نے وہ آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 کے ذریعے استعمال کیا. اس کے اندر سب سے بڑی اہم بات تھی ان ریزنیبل ٹائم دیا. کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر کانسٹیٹیوشن میں ٹائم نہیں لکھا تو پھر ان ریزنیبل ٹائم تصور ہو جائے. ریزنیبل ٹائم تصور ہوگا یا تو ججمنٹ میٹ لا جو منظور وٹو والے کیس میں ہے وہ ٹائم 10 دن کا ہو، یا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے انڈر آرٹیکل 136 آف دی کانسٹیٹیوشن مینشنڈ ہے وہ ہونا چاہیے، کہ جس میں ہے کہ پہلے وہ پروسیس ہوگی، عدم اعتماد موشن آئے گی، 2-3 دن اس کو لگیں گے، پھر اس پہ نوٹس آئے گا، سرکولیٹ ہوگا، پھر اس کے بعد اسپیکر 3 سے 7 دن کا ان کو ٹائم دے گا، یہ جو کہ وہ بھی 10-12 دن کا ٹائم ملتا ہے اور بنتا ہے. تو نیچرلی یہ ٹائم اگر نہ دیا جائے، اور یہ پھر اگر ٹائم نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ رات کے 8 بجے آرڈر کرے گورنر، کہے 10 بجے میں نے اجلاس بلا لیا ہے، اعتماد کا ووٹ لیں، اور اگر آپ نہیں لیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کل سے 1 گھنٹے بعد سے 2 گھنٹے بعد سے آپ وزیر اعلیٰ نہیں رہے. یہ بیسیکلی پرپز نہیں ہے جمہوریت کو چلانے کا، پنپنے کا، یا ٹو اسپرٹ انٹرپریشن آف دس کانسٹیٹیوشن نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ تو بیسک پرپز ہے کہ ریزنیبلنس ہونا.
پھر جو رولنگ دی ہے اسپیکر نے 2 دن پہلے اور کہا ہے کہ آپ کی گورنر کو جو جواب دیا ہے، تو اس رولنگ کو گورنر نے چیلنج نہیں کیا کسی کورٹ آف لا میں، اور اپنی مرضی سے کہہ دیا کہ جی وہ انلیگل ہے، تو لہٰذا میں چیف منسٹر صاحب کو فارغ کر رہا ہوں۔ آفٹر لائک 2 weeks ٹائم، 2 ہفتے کے بعد ہم اسمبلیز پھر دوبارہ ڈیزالو کرنے جائیں گے اور ڈیزالو کریں گے، اور ہمارا الٹیمیٹ گول یہی ہے۔ آپ کیا کریں گے جی؟ پھر تسی کی کرو گے؟ بہت شکریہ رانا صاحب۔ رانا صاحب، ہمارا تو پہلے دن سے یہی موقف ہے کہ ہم اسمبلیوں کو بچا رہے ہیں، اور وہ اسمبلیوں کو، اس سسٹم کو وہ چاہتے ہیں کہ یہ بساط لپیٹی جائے اور یہاں کوئی ایسا نظام حکومت لایا جائے جو صرف ہمیں سپورٹنگ ہو اور ہم ہی یہاں کے بے تاج بادشاہ ہوں۔ تو جس طرح وہ فرما رہے تھے میں بھی سن رہا تھا، کورٹ میں شاید انہوں نے آج انڈر ٹیکنگ دی ہے کہ ہم اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، اور یہ جو کورٹ نے فیصلہ کیا ہے وہ بالکل آئین انہیں حق دیتا ہے اسمبلی توڑنے کا۔ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے حسن صاحب، لیکن دا پوائنٹ از کہ وہ کہہ رہے ہیں جو فیصلہ آیا وہ ٹھیک ہے، من و من ٹھیک ہے، وی آر گوئنگ ٹو فالو دیٹ، ہم اس پہ بالکل سٹک کریں گے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پہ تو آرگومنٹ ہی نہیں ہے۔ بٹ جو حسن خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ٹھیک ہے، لیکن دس از فار اے ٹیمپریری اسپین، یہ چھوٹے عرصے کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے، لیکن الٹیمیٹ آبجیکٹیوز ہمارے یہی ہیں کہ ہم نے اسمبلی پنجاب کی توڑنی ہے، اور ہم آج نہیں تو 2 ہفتے بعد توڑ لیں گے، جب ہمارے پہ یہ قدغن جو ہے جو عدالت کی طرف سے لگی ہوئی ہے وہ ختم ہوتی ہے، ہم 2 ہفتے بعد اسمبلیز توڑ لیں گے، لیکن الٹیمیٹلی ہم نے اسمبلیاں توڑنی ہی توڑنی ہے۔ پھر تسی کی کرو گے؟ ہم انہیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہ توڑ نہیں سکتے، ہم تو انہیں کہتے ہیں کہ انہیں آئین یہ حق دیتا ہے کہ وہ اسمبلی توڑے، لیکن ہم نے بھی وہی آئین حق دیتا ہے کہ ہم جس کے تحت ہم نے اوتھ لیا ہے کہ میں پارلیمنٹ کی سپرمیسی اور سوورینٹی کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں پارلیمنٹ بچانے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میری جماعت پارٹی جو ہے، میری پی ڈی ایم جو ہے، جن کی آتی ہیں، جب وہ سارے ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی یہ نہ کر پائے، اب ان کی کوشش تو ہم انہیں نہیں روک سکتے نا کہ یہ نہ کریں، ان کا پورا حق ہے وہ کریں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو آئین آپ کو حق دیتا ہے آپ اس کا استعمال کریں، جو آئین ہمیں حق دیتا ہے اس کا ہم استعمال کریں۔ جو جس قسم کے ہمارے رویے ہوتے جا رہے ہیں رانا صاحب، وہ بڑے ہی قابل غور ہے اور لمحہ فکریہ ہے۔ آج بھی ہم نے جو تقاریر سنی اور جن آئینی عہدوں کا، میں آج بھی وزیر اعظم صاحب کا، سابق وزیر اعظم صاحب ہوں یا جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، میں اسپیکر صاحب، میں انتہائی احترام سے نام لیتا ہوں، وہ قابل احترام عہدے ہیں۔ میں نے احترام کوئی سبطین خان صاحب کا نہیں کرنا، میں نے احترام اس چیئر کا کرنا ہے جس پہ وہ بیٹھے ہیں، جہاں پہ وہ ہاؤس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، میں نے وہاں پہ کرنا ہے جی، اس کا کرنا ہے۔ آج بھی جو زبان استعمال کی گئی وہ قابل اعتراض ہے، ہمیں اپنے رویے درست کرنے ہوں گے، ہمیں اپنا طرز بیان جو ہے اسے درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنا نقطہ نظر ضرور بیان کریں۔ کوئی مارشل لا تھوڑی ہے کہ پی ٹی آئی حق نہیں رکھتی، وہ ایک سیاسی جماعت ہے اس ملک کی، اور بالکل انہیں حق حاصل ہے کہ وہ اپنے راستے متعین کریں، اپنی سیاسی منزل جو ہے وہ آزاد ہیں اس میں۔ اوکے، گوٹ یور پوائنٹ جی، گوٹ یور۔ لائیو کالز بھی لے رہا ہوں، ساتھ ساتھ جناب محمد اسد صاحب ہیں لاہور سے۔ جی محمد اسد صاحب، میں نے ان لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ایجنسیاں نہیں کھل رہی، مطلب میڈیسن کی نہیں کھل رہی، ہماری میڈیکل اکوپمنٹ کی نہیں کھل رہی، ہماری گارمنٹس کی نہیں کھل رہی، ہمارے آہستہ آہستہ پیٹرول کی بھی نہیں کھلے گی، اور آہستہ آہستہ آرمی کا جو اکوپمنٹ ہے اس کی بھی نہیں کھلے گی۔ تو اس کا مطلب ہمیں یہ سیاست کو ختم کریں، اس کا بیسیکلی ہے کہ انٹرم گورنمنٹ یا جو بھی بننی ہے وہ بنے، ادروائز تو میرے خیال سے تو ویسٹرن پہ جو ہے طالبان تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسٹرن پہ انڈیا تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ہم آلریڈی بائیفرکیشن کر رہے ہیں کہ فرنٹیئر ادھر جائے، بلوچستان ادھر جائے، سندھ ادھر جائے۔ اگر یہ سیاستدانوں سے نہیں مسئلہ حل ہوتا تھا۔ اوکے، یہ آپ کی میں گوٹ یور پوائنٹ محمد اسد صاحب۔ اچھا جی، میں سارے پینل کے سامنے کویسچن رکھ رہا ہوں، جس کی مرضی ہو پلیز اس پہ محمد اسد صاحب کو جواب دے دیجیے۔ بڑا ریالٹی چیک ہے جو محمد اسد صاحب دے رہے ہیں، ہمارے کالر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب ایلسیاں کھل نہیں رہی ہیں، نہ میڈیسن دی کھل رہی ہیں، نہ گارمنٹس دی کھل رہی ہیں،